بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قتل کرنے والے قیدی کو سزائے موت کی سزا سنائی اور اس سے آخری خواہش پوچھی گئی تو اس مجرم عیار ابن بلال نے کہا، کیونکہ میں ایک اچھے گھرانے سے ہوں لہٰذا مجھے اعلیٰ نسلی گھوڑوں سے پھانسی لگائی جائے۔ اس زمانے میں پھانسی کے تختے پر چڑھا کر گھوڑوں سے باندھ کر گھوڑوں کو دوڑایا جاتا تھا، اس طرح پھانسی کی سزا ہوتی تھی۔ خیر سلطان نے کہا، تمہاری اس آخری خواہش کو ضرور پورا کیا جائے گا۔ مقررہ وقت پر گھوڑوں کو لایا گیا۔ جب اس قاتل نے گھوڑوں کو دیکھا تو بول اٹھا، سلطان معظم، آپ نے میری آخری خواہش پوری نہیں کی۔ نے کہا، کیا مطلب؟ مجرم نے کہا، میں نے آخری خواہش کی تھی کہ مجھے اعلیٰ نسلی گھوڑوں سے پھانسی پر لٹکایا جائے۔ تو سلطان نے کہا، یہ دیکھو دونوں گھوڑے تمہارے سامنے کھڑے ہیں۔ تو عیار ابن بلال نے کہا، سلطان معظم، ان میں سے ایک گھوڑا عالی نسلی ہے جبکہ دوسرا گھوڑا نہ ہی عالی ہے اور نہ ہی نسلی ہے۔ سلطان نے غصے میں آ کر ان دونوں گھوڑوں کے مالک کو بلوایا تو اس نے ڈرتے ہوئے کہا، سلطان معظم، ایک گھوڑا تو اعلیٰ نسلی ہے جبکہ دوسرا گھوڑا۔ پھر اس نے ایسی بات کہی کہ سلطان معظم اور اتنے بڑے لوگوں کی بھیڑ میں سناٹا چھا گیا اور سلطان نے اس مجرم کی سزائے موت معاف کر دی کیونکہ یہ گھوڑا۔ ایک دفعہ مصر کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی رعایا میں ایک عیار ابن بلال نامی شخص نے مال و دولت یعنی جائیداد حاصل کرنے کی خاطر اپنے چچا کا قتل کر ڈالا تھا۔ اس وقت ایسے مقدمات بہت کم آیا کرتے تھے کیونکہ لوگ مخلص تھے اور رشتوں کی قدر کرتے تھے۔ جب یہ واقعہ ہوا تو پوری رعایا میں خوف و ہراس کی فضا قائم ہو گئی۔ اس وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سزا کے طور پر پھانسی کی سزا سنائی تھی۔ وہ اس سزا کے سنتے ہی بہت جٹ پٹایا تھا۔ اس نے اس بات سے انکار کیا تھا کہ اس کو پھانسی نہیں دی جائے، لیکن اس کی بات کو رد کر دیا گیا کیونکہ وہ ایک قاتل تھا اور قتل کی سزا ہمیشہ سے ہی پھانسی ہوتی ہے اور سلطان ہمیشہ شریعت کے مطابق فیصلہ کرتے تھے۔ جب کبھی آپ کو فیصلہ کرنے میں دقت پیش آتی تو آپ علماء کرام سے مشاورت کے بعد کسی بھی مجرم کو سزا و جزا دیتے تھے۔ جب سلطان نے اس نوجوان کو پھانسی کی سزا سنائی تو وہ آدمی اچانک اپنی سزا سننے کے بعد مسکرا رہا تھا، جبکہ پھانسی ملنے کے بعد تو لوگ یکدم ہی خاموش ہو جاتے تھے یا پھر ان کی حالت بہت خراب ہو جاتی تھی۔ لیکن ایسی کوئی بھی خاصیت اس شخص میں بالکل نہیں پائی جا رہی تھی۔ اس انسان کو کال کوٹری میں بیچ دیا گیا تھا۔ 2 دن بعد اس کی پھانسی تھی اور اس کی پھانسی کا سب لوگوں کو انتظار تھا کیونکہ یہ خبر پوری رعایا میں آگ کی طرح پھیلی تھی کہ ایک بھتیجے نے جائیداد کے پیچھے اپنے چچا کا قتل کر ڈالا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس پھانسی کو لے کر تھوڑا پریشان تھے کیونکہ اس انسان کا چہرہ ان کی آنکھوں کے سامنے بار بار آ رہا تھا کہ وہ اپنی سزا سننے کے بعد کس طریقے سے مسکرا رہا تھا۔ اچھے سے اچھا انسان بھی موت کی خبر سن کر خوفزدہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ شخص بالکل بھی اپنی موت کی خبر سننے کے بعد گھبرایا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا۔ 2 دن بعد پھانسی مقرر کی گئی تھی اور پوری رعایا کے سامنے اس کو پھانسی دی جانی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس میدان میں موجود تھے اور اپنی نشست پر پراچمان ہو کر اس منظر کو گہری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ جلاد اس آدمی کے قریب کھڑا ہوا اور بلند آواز میں کہا، عیار ابن بلال، بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ جبکہ وہ آدمی اس جلاد کی بات سن کر ایک بار پھر مسکرایا تھا، جبکہ اس کی مسکراہٹ کو لوگوں نے بڑی حیرانی سے دیکھا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھی حیران ہو رہے تھے بار بار اس کے مسکرانے سے، لیکن ایک لفظ نہیں بول رہے تھے۔ جلاد بھی اس آدمی کو دیکھ کر حیران ہو رہا تھا لیکن جلدی اپنی حیرانگی کو چھپا لیا تھا اور جلاد چلاتے ہوئے کہنے لگا، جلد سے جلد اپنی آخری خواہش بتاؤ تاکہ ہم اس کو پورا کریں اور تمہیں پھانسی پر چڑھائیں۔ اس آدمی نے جلاد کی بات سن کر جو خواہش ظاہر کی تھی وہ وہاں موجود تمام مجمع کو اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی حیران کر گئی تھی۔ جلاد اس آدمی کی خواہش سن کر حیران ہوتے ہوئے کہنے لگا، تم جانتے ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں اس بات کا علم ہے؟ وہ آدمی سر اس بات میں ہلاتے ہوئے کہنے لگا، ہاں میں جانتا ہوں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میری میت کو قبر کے بچائے یا تو جانوروں کے آگے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ڈال دیا جائے اور یا پھر کسی گہرے سمندر میں پھینک دیا جائے۔ جب جلاد نے اس سے کہا کہ تمہاری یہ دونوں خواہشیں ناجائز ہیں، کوئی اور خواہش بتاؤ، تو اس نے کہا، پھر میری قبر میرے مکان کے اوپر بنا دی جائے، یعنی اس جائیداد کے اوپر جس کے لیے میں نے اپنے چچا کا قتل کیا۔
اچانک سلطان گہری سوچ میں گم ہو گئے کہ اگر اسلام اجازت دیتا تو میں اس کی قبر اس کی تمام مال و دولت کے اوپر بناتا تاکہ لوگ عبرت حاصل کر سکے کہ جس چیز کے لیے اس نے ایک قتل کیا وہ چیز اس کے نصیب میں نہیں تھی اور یہ اپنی جان سے بھی گیا۔ پھر جلاد نے سلطان کی جانب دیکھا اور پھر سزائے موت کی قیدی عیار بن بلال کو کہا، تمہاری یہ خواہش بھی جائز نہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنی قبر کشائی کروانا چاہتا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے کہنے لگے، اے آدمی، تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ تم کیا بول رہے ہو؟ تمہیں اس بات کا علم ہے تم اپنی قبر کشائی کروانے کی بات کر رہے ہو؟ وہ آدمی ایک بار پھر سر اس بات میں ہلاتے ہوئے پورے مجمع کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سلطان معظم، میں اپنے قبر کشائی کروانا چاہتا ہوں، لیکن میری قبر کشائی تقریباً 1 ماہ بعد کی جائے۔ جبکہ وہاں موجود تمام لوگ حیران ہو گئے۔ اس آدمی نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے وعدہ لیا کہ میری ساری جائیداد بیشک غریبوں، یتیموں، مسکینوں اور سلطنت کے لوگوں میں تقسیم کر دی جائے، لیکن آپ ہر حال میں میری قبر کشائی کریں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سن کر جلاد کو حکم دیا کہ اس شخص کو پھانسی دے دی جائے اور اس کی میت کو اس کے خاندان کے پاس بھیج دیا جائے۔ جبکہ وہ خود حیران و پریشان اپنی جگہ سے اٹھ کر محل کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا یہ کیسی خواہش ہے۔ ایسی عجیب خواہش کرنے والا انسان ان کے سامنے کبھی نہیں آیا تھا۔ لوگ بہت عجیب خواہشات ظاہر کرتے تھے، لیکن اس انسان کی آخری خواہش تو ان کو حیران ہی کر دیا تھا۔ وہ مسلسل اس آدمی کے بارے میں سوچے جا رہے تھے۔ عیار ابن بلال کا قد تقریباً 4.5 فٹ کے قریب تھا۔ اس کا قد کاٹ، اس کی جسامت بہت اچھی تھی۔ وہ اپنے وقت کا ایک بہت اچھا مستری تھا۔ یہ اس کا خاندانی پیشہ تھا۔ وہ لوگوں کی گھر بناتا، لیکن جائیداد کے پیچھے لالچ میں آ کر اس نے اپنے چچا کا قتل کر دیا تھا، اور یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اس وجہ سے انہوں نے کوئی اور بات کیے بغیر اس انسان کو پھانسی دے دی تھی، اور اس کے بعد اپنے سپاہیوں کو اس قبر کے پاس ہی حفاظت کے لیے مامور کر دیا تھا کہ کوئی بھی شخص دن یا رات کے اندھیرے میں اس قبر کے ساتھ کوئی خرابی نہ کر سکے، کیونکہ 1 مہینے بعد اس کی قبر کشائی ہونی تھی۔ پوری رعایا میں یہ بات آگ کی مانند پھیلی تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی سلطنت کا ایک مجرم جس کو سزائے موت کی سزا سنائی گئی تھی، اس نے آخری خواہش 1 مہینے بعد اپنی قبر کشائی کی رکھی ہے۔ سب لوگ اس چیز کو لے کر بہت تجسس کا شکار تھے۔ بہت سے لوگ یہ بات سوچ رہے تھے کہ یقیناً وہ شخص اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے قبر کشائی کروانا چاہ رہا ہے، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ یہی سوچ رہے تھے کہ وہ انسان بہت پراسرار تھا۔ وہ اپنی موت کی خبر سن کر مسکرا رہا تھا۔ اس کو اپنی موت کا سننے کے بعد بھی خوف نہیں آیا تھا۔ یہ سوچتے ہی ان کا دماغ سوگ کی رفتار سے کام کر رہا تھا۔ انہوں نے مسلسل تقریباً 1 مہینے اس بارے میں ہی سوچتے ہوئے گزار دیے تھے۔ وقت اپنی رفتار کے مطابق گزرتا جا رہا تھا، لیکن پوری رعایا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی ساری سوچ اس آدمی سے ہی جڑی تھی۔ 1 مہینے کا وقت جس انتظار میں گزرا تھا، وہاں کی رعایا اور سلطان سلطنت خود جانتے تھے۔ 1 مہینے بعد جب وہ وقت آ گیا جب اس کو پھانسی کے پندے پر چڑھایا گیا تھا، سب لوگ ہی اس قبر کے پاس پہلے سے پہنچ چکے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب اس قبرستان میں پہنچے اور وہاں انہوں نے جب رش دیکھا تو وہ حیران رہ گئے، کیونکہ بہت سارے لوگ اس قبر کشائی کو دیکھنے کے لیے آئے تھے، اور اتنے سارے مجمع کو دیکھ کر حیران بھی تھے اور بہت زیادہ پریشان بھی ہو رہے تھے۔ کہیں کوئی مسئلہ پیش آ گیا تو سب لوگ ہی مصیبت میں آ جائیں گے۔ تھوڑی دیر بعد سپاہیوں کے ہمراہ قبر کشائی کی جا چکی تھی، لیکن جیسے کہ کچھ عرصہ بعد قبر سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، لیکن یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ قبر میں سے نہ خوشبو آ رہی تھی اور نہ ہی بدبو وہاں موجود۔ لوگ یہی چمگومیاں کر رہے تھے کہ یہ آدمی بہت نیک ہے۔ اب وہ لمحہ آ گیا تھا جس کے لیے سب لوگ 1 مہینے سے بے چین تھے۔ قبر کی مٹی ہٹائی جا رہی تھی۔ سب لوگ حیرت کے مارے آنکھیں بری بری کیے قبر کے اندر جھانک رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا حال بھی لوگوں سے مختلف نہ تھا، کیونکہ ان کے دل میں اس بات کا تجسس بہت زیادہ تھا کہ لوگ اتنے زیادہ اس معاملے کو کیوں سوچ رہے ہیں۔ اور جیسے جیسے ہی مٹی کی بنی آخری سلیب قبر کے اوپر سے ہٹائی گئی اور لوگوں نے جیسے ہی اندر جھانک کر دیکھا تو سب لوگوں کی چیخیں نکل گئی۔
بہت سے لوگ اس منظر کو دیکھ کر قبرستان سے باہر بھاگ چکے تھے، جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی آنکھیں بند کر لی تھی اور جلدی واپس محل لوٹ آئے تھے۔ کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ 1 مہینے بعد قبر کے اندر ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ محل آنے کے بعد بہت گہری سوچ میں مبتلا تھے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ ان کی سلطنت میں کیا ہو گیا ہے۔ انہوں نے فوراً ہی عیار ابن بلال کے خاندان سے رابطہ کیا اور سپاہیوں کے ہمراہ پورے خاندان کو دربار میں بلانے کا سوچا، لیکن اس سے پہلے وزیر نے جو بات ان کو بتائی ان کو مزید حیران کر گئی تھی کہ جس انسان کا قتل ہوا تھا وہ ابھی تک حیات ہے، اس کی سانسیں ابھی بھی چل رہی ہے۔ سلطان یہ بات سن کر یکدم ہی خاموش اور ٹھٹک کر رہ گئے۔ اگر وہ انسان بچ جاتا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے غصے میں آ کر آج ایک غلط فیصلہ کر چکے تھے، لیکن جو منظر آج وہ قبر کے اندر دیکھ کر آئے تھے اس کے بعد انہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سپاہیوں کے ہمراہ اس آدمی کے خاندان کو طلب تو کر لیا گیا، لیکن وہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھی ان لوگوں کا انتظار شدت سے کر رہے تھے کہ اچانک ہی دربار کے اندر سپاہی داخل ہوئے اور ادب سے سر جھکا کر کہنے لگے، سلطان معظم وہ لوگ آ چکے ہیں اور آپ سے ملنے کی خواہش مند ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً ہی ملنے کی اجازت دے دی۔ تھوڑی دیر بعد ہی ایک بوڑھی عورت اور اس کے ساتھ ایک نقاب پوش عورت محل کے دربار میں داخل ہوئی۔ اس عورت کے ساتھ جو نقاب کے اندر عورت تھی وہ کوئی ادھیڑ عمر معلوم ہو رہی تھی۔ اس کے گود میں ایک معصوم سا بچہ بھی موجود تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ان تینوں کو ہی بہت غور سے دیکھ رہے تھے۔ ہر روز کی طرح آج بھی دربار لگا ہوا تھا۔ بہت سی رعایا اپنے مسئلے حل کروانے کے لیے وہاں پر جمع تھی، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کا بھی مسئلہ حل نہیں کیا تھا، کیونکہ آج وہ ہر حال میں عیار ابن بلال کا مسئلہ حل کرنا چاہتے تھے اور اس کے خاندان والوں سے پوچھنا چاہتے تھے یہ سب کیا ماجرا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنا گلا کھنکارا اور اس عورت کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگے، اے بوڑھی ماں، تم جانتی ہو کہ ہم نے تمہیں یہاں پر طلب کیوں کیا ہے؟ وہ عورت یہ بات سن کر کہنے لگی، سلطان معظم مجھے معلوم نہیں ہے کہ آپ نے ہم لوگوں کو یہاں پر کیوں جمع کیا ہے۔ نہ جانے ہم لوگوں سے کیا خطا سرزد ہو گئی ہے۔ اگر ہم سے کوئی خطا ہو گئی ہے تو ہمیں معاف کر دیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بوڑھی عورت کی بات سنتے ہی کہا، نہیں، تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، بس آپ سے چند ایک سوال پوچھنے ہیں، ان کا جواب ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ایمانداری سے بتا دیں اور اس میں ذرا بھی جھوٹ کی ملاوٹ نہ ہو، کیونکہ اگر تم نے ہم سے جھوٹ بولا تو یقین جانو ہم تمہاری عمر کا لحاظ بھی نہیں کریں گے اور تمہیں گال کوٹری میں بند کر دیں گے۔ بوڑھی عورت خاموشی سے سر جھکا کر کہنے لگی، سلطان معظم ہم مرتے مر جائیں گے لیکن آپ سے جھوٹ نہیں بولیں گے۔ سلطان نے یہ بات سنی تو وہ کہنے لگے، تو ٹھیک ہے، ہمیں بتاؤ کہ تمہارے بیٹے نے تمہارے دیور کو کیوں مارا۔ وہ بوڑھی عورت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگی، سلطان معظم اب ان سب باتوں کا کیا فائدہ جب میرا بیٹا اس دنیا سے جا چکا ہے۔ جس نے قتل کیا تھا اس کو سزا مل گئی ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے ان ساری چیزوں کا۔ سلطان معظم اب ان سب باتوں کا کیا فائدہ جب میرا بیٹا اس دنیا سے جا چکا ہے، جس نے قتل کیا تھا اس کو سزا مل گئی ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے ان ساری چیزوں کا۔ سلطان نے یہ بات سنی اور اس عورت کی نفی کرتے ہوئے کہنے لگے، جتنا سوال میں نے تم سے کیا ہے اس کا جواب مجھے دو، مجھے یہ نہ بتاؤ کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ جب اس عورت نے سلطان کو غصہ کرتے دیکھا تو وہ فوراً ہی کہنے لگی، سلطان معظم میرے بیٹے نے اپنے چچا کا قتل غصے میں آ کر کیا تھا۔ میرے شوہر نے اپنے وقت میں ایک زمین خریدی تھی اور اس کے بعد میرے شوہر بہت زیادہ بیمار ہو گئے، جس کی وجہ سے ہم نے میرے شوہر کے بھائی سے کچھ پیسے ادھار لیے تھے، لیکن ہمارے حالات اتنے زیادہ پیچیدہ ہو گئے تھے کہ ہم اس ادھار کو پورا نہیں کر پا رہے تھے۔ میرے شوہر بہت جلد اس بیماری سے لڑتے لڑتے اس دنیا سے کوچ کر گئے تھے، جس کی وجہ سے ہم مزید ٹوٹ چکے تھے۔ ہمارے گھر کا واحد کفیل میرا شوہر ہی تھا۔ میرے شوہر کے مر جانے کے بعد گھر کی ساری باغ دوڑ میرے بیٹے عیار ابن بلال نے سنبھالی تھی۔ وہ بھی اپنے باپ کی طرح ہی مزدور تھا اور لوگوں کے گھر بناتا تھا، لیکن اس کے کام میں اتنی زیادہ صفائی تھی
کہ لوگ اس کو زیادہ پسند کرنے لگے تھے۔ میرے بیٹے نے اپنے چچا سے وعدہ کیا تھا کہ وہ بہت جلدی اس کا قرضہ اتار دے گا، لیکن اس کے باوجود بھی میرے بیٹے کا چچا اس بات کو قبول ہی نہیں کر رہا تھا اور ہر روز ہی ہمارے گھر میں آ کر شور مچاتا تھا۔ کچھ دنوں بعد تو اس نے حد کرنا ہی شروع کر دی تھی اور اب بہت برے لوگوں کو ہمارے گھر بھیج کر ہنگامہ کروایا کرتا تھا۔ یہ سب کچھ میرے بیٹے کو بہت ناگوار گزر رہا تھا۔ ہمارے گھر میں میری ایک جوان بہو بھی موجود ہے اور اس کا چھوٹا بچہ بھی ان سب چیزوں کو دیکھ کر زیادہ ڈر رہا تھا۔ ایک روز میں اپنے کام سے باہر گئی ہوئی تھی اور میرا بیٹا کمانے کے لیے کام پر گیا ہوا تھا کہ پیچھے سے میرا دیور ہمارے گھر آ گیا، زور زور سے دروازہ پیٹنے لگا۔ گھر کے اندر میری بہو اکیلی موجود تھی، اس وجہ سے اس نے دروازہ نہیں کھولا اور منع کر دیا کہ ابھی اس وقت اماں اور اس کے شوہر گھر پر موجود نہیں ہے تو وہ دروازہ کھول نہیں سکتی۔ لیکن اس کے باوجود بھی میرا دیور مسلسل دروازہ پیٹے جا رہا تھا، جس کی وجہ سے میری بہو پریشان ہو گئی اور کمرے میں چلی گئی۔ لیکن وہ اتنا زیادہ جذباتی ہو گیا تھا کہ اس نے دروازے کو پیٹتے پیٹتے ہمارے گھر کا دروازہ ہی توڑ دیا اور گھر میں داخل ہو گیا۔ جب میری بہو نے میرے دیور کو یہ کرتے دیکھا تو گھبرا کر کمرے کو اندر سے بند کر لیا۔ میرا دیور بہت شاطر انسان تھا، وہ سب چیزوں کے بارے میں بہت اچھے سے جانتا تھا۔ اس نے موقع غنیمت جان کر میری بہو پر غلط نگاہ ڈالی اور اس کی عزت پر ہاتھ ڈالنے لگا۔ لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ بروقت میں وہاں پہنچ گئی اور میں نے ساری چیزوں پر قابو پا لیا اور اپنے دیور کو دھکے دے کر گھر سے باہر بھیج دیا۔ میں نے اپنی بہو کو یہ بات سمجھائی تھی کہ بیٹا مردوں کو ایسی باتیں نہیں بتاتے، لیکن اس بتو نے ساری باتیں رات کو میرے بیٹے کے آتے ہی اس کے گوشہ گزار کرتی تھی اور اس نے یہ بات بھی اس کو بتا دی کہ اس کا چچا اس پر گندی نظر رکھ رہا ہے۔ یہ سننا تھا کہ یار ابن بلال آپے سے باہر ہو گیا اور اپنے چچا کے پاس بھاگا ہوا پہنچ گیا اور وہاں جانے کے بعد اس نے اپنے چچا کا قتل کر دیا۔ لیکن قتل کرنے کے بعد وہ بھی بہت زیادہ مطمئن تھا اور ایک ہی بات کہہ رہا تھا کہ زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جلد سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ لیکن یہ بات سن کر میرے طوطے اڑ گئے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سب کچھ کیسے ٹھیک ہوگا۔ میرا بیٹا قتل کر چکا تھا، میں جانتی تھی کہ یہ سب جیسے ہی آپ کو معلوم ہوگا آپ فوراً ہی میرے بیٹے کو پھانسی کی سزا سنائیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ لیکن سلطان معظم میرے بیٹے نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا، اس نے کسی غلط انسان کو نہیں مارا تھا۔ مجھے آپ سے یہ شکوہ ہے کہ آپ نے میرے بیٹے کی ایک بھی نہیں سنی، بلکہ تصویر کا ایک رخ دیکھتے ہوئے اس کو قصوروار ٹھہرا کر موت کی نیند سلا دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سارا واقعہ سننے کے بعد صرف اتنا ہی بولے تھے، تمہارے بیٹے کے پاس کچھ ایسا موجود تھا جس کو وہ بہت سنبھال کر رکھتا ہو۔ اس سوال پر دربار میں موجود تمام درباری حیران ہو گئے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ جذباتی الفاظ بولے تھے، لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں بولا تھا، بلکہ ان کا سوال ہی بہت عجیب تھا۔ وہ عورت ایک لمحے سلطان صلاح الدین ایوبی کے چہرے کو غور سے دیکھتی رہی اور چند پل بعد جو بات اس نے بتائی وہ ان کو بھی حیران کر گئی۔ وہ کہنے لگی، سلطان معظم، میرا بیٹا اکثر اوقات ہی نقشہ نگاری کرتا رہتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک قلم ہوتا تھا اور ایک پرچے پر نہ جانے عجیب عجیب سے لکیریں بناتا رہتا تھا، اور اکثر اوقات ہی یہ بات مجھے بتاتا تھا کہ دیکھنا اماں، ایک دن میں بہت کامیاب ہو جاؤں گا اور بہت آگے جاؤں گا، یہ نقشہ میری پوری دنیا ہی بدل کر رکھ دے گا۔ میں نہیں جانتی تھی سلطان معظم کہ میرا بیٹا میری دنیا بدلنے سے پہلے ہی مجھے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس عورت کی باتوں کو بہت غور سے سن رہے تھے۔ انہوں نے فوراً اس عورت کو حکم دیا کہ تمہاری بات کو اہمیت دی جائے گی، لیکن اس سے پہلے تم ہمیں فوراً ہی وہ نقشہ دو تاکہ جو بات ہم سوچ رہے ہیں وہ مسئلہ حل ہو جائے۔ اس عورت نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا حکم فوراً ہی بجا لایا اور ایک سپاہی کے ہمراہ وہ نقشہ بھیج دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب وہ نقشہ کھول کر دیکھا تو انہیں بہت چیزیں سمجھ آ گئی تھی۔ وہ اپنے سپاہیوں اور وزیر کے ہمراہ قبرستان آ گئے تھے اور مزدوروں کو حکم دیا تھا کہ مزید اس قبر کو کھولا جائے، اور جیسے اس قبر کو کھودا گیا تو وہ حیران رہ گئے کیونکہ اس قبر کے نیچے ایک سرنگ موجود تھی۔ یہ چیز دیکھ کر فوراً ہی وہاں موجود گورکن کو بلایا گیا۔ گورکن کے چہرے سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ ایک مجرم ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس گورکن کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگے،
ہمیں ساری چیزوں کے بارے میں علم ہو چکا ہے۔ تم نے عیار ابن بلال کو یہاں سے بھاگنے میں مدد کی ہے، کیا تم اس بات سے ناواقف ہو؟ مجرم کی مدد کرنے والا بھی مجرم ہی کہلاتا ہے۔ وہ آدمی سر انکار میں ہلاتے ہوئے کہنے لگا، سلطان معظم میں معافی چاہتا ہوں، مجھے یہ سب کرنے کے لیے عیار ابن بلال نے کہا تھا۔ ہم دونوں بچپن کے بہت اچھے دوست ہیں، اگر میں اس کے ساتھ نہ دیتا تو یہ دوستی میں غداری ہو جاتی، اور میں ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس گورکن کی جانب دیکھا اور پوچھنے لگے کہ بتاؤ اس وقت وہ کہاں ہے، کیونکہ جب ان لوگوں نے قبر کشائی کی تھی تو وہاں پر عیار ابن بلال کی لاش بھی موجود نہیں تھی، نہ ہی کسی قسم کا کفن موجود تھا۔ اس وجہ سے ہی سب لوگ حیران ہو گئے۔ گورکن یہ بات بتانے میں ہچکچا رہا تھا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کی گرفتار آواز پر وہ سارا کچا چٹا کھول چکا تھا کہ عیار ابن بلال اس قبر سے نکلنے کے بعد پاس ہی گاؤں میں اپنی زندگی بسر کر رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سنا تو وہ فوراً اپنے سپاہیوں کے ہمراہ اس گاؤں میں پہنچ گئے۔ وہاں کے لوگ سلطان کو بہت حیران نگاہوں سے دیکھ رہے تھے کہ سلطنت کے بادشاہ یہاں پر کیا کر رہے ہیں، لیکن سلطان نے کسی پر بھی توجہ نہیں دی تھی، اور وہ فوراً ہی عیار ابن بلال کے ٹھکانے پر آئے تھے، جہاں کا راستہ گورکن نے بتایا۔ سلطان اس گھر کے بہت قریب موجود تھا اور ایک انسان کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا جس کی پشت نظر آ رہی تھی۔ وہ انسان ایک گھر بنا رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سپاہی اس آدمی کے پاس بھیجے، اور ان لوگوں نے بات چیت کرنے کے بعد جیسے ہی اس کا رخ سلطان کی جانب موڑا تو ان کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی، کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ عیار ابن بلال موجود تھا، جس کو بڑے مجمع میں پھانسی دی جا چکی تھی۔ اس نے بھی سامنے سلطان کو دیکھا تو ایک بار پھر مسکرایا۔ اس کے چہرے پر وہی مسکراہٹ موجود تھی جس دن آخری خواہش کرتے ہوئے موجود تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے حیرانگی کا اظہار کیا اور کہنے لگا، ہمیں یقین نہیں آ رہا کہ تم زندہ ہو۔ تمہارا سارا ماجرا ہم تمہاری ماں کی زبانی سن چکے ہیں، لیکن یہ کیا معاملہ ہے؟ تم زندہ کیسے بچ گئے؟ اس بارے میں ہمیں بھی بتاؤ۔ عیار ابن بلال نے یہ بات سنی تو مسکراتے ہوئے کہنے لگا، سلطان معظم، میرے گلے کی ہڈی بڑی ہے۔ جب مجھے پھانسی دی گئی تو گلے کی ہڈی اس وقت بند نہیں ہوئی تھی، اور سب لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے میں نے اپنی سانس روک لی تھی، اور آپ سب کو یہی لگا کہ میں اس دنیا فانی سے کوچ کر چکا ہوں، لیکن در حقیقت میں زندہ تھا، اور اپنے دماغ کو استعمال کرتے ہوئے میں نے پہلے ہی قبر کے اندر سرنگ بنا لی تھی، جس کی وجہ سے میں آرام سے اپنے دوست گورکن کی مدد سے باہر آ گیا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے اپنے چچا کو قتل کیا ہے، لیکن وہ انسان ایک اچھا انسان نہیں تھا۔ اس نے میری بیوی پر گندی نگاہ رکھی۔ وہ اور بھی عورتوں کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آتا ہے، ان کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، بہت سے معصوم لوگوں کی جائیدادوں کو ہڑپ کر چکا ہے، اور لوگوں کو قتل کرنے کی دھمکیاں بھی دیتا ہے۔ اس لیے ڈر کے مارے لوگ آپ کے پاس شکایت لے کر نہیں آتے ہیں۔ میں یہ منصوبہ کافی دنوں سے بنا رہا تھا، اس وجہ سے میں اپنی قبر کے لیے نقشہ بناتا رہتا، اپنی قبر کے اندر پہلے ہی سارے انتظامات کر لوں، اور میری سوچ کے مطابق جب میں نے اس کو قتل کیا تھا تو اس وقت میری سرنگ بھی تیار ہو چکی تھی۔ اب میں یہاں اس گاؤں میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں، اور یہ گھر اپنے گھر والوں کے لیے تعمیر کر رہا ہوں۔ اس گھر میں تقریباً اب 10 سے 15 دن کا کام رہ گیا ہے۔ جیسے ہی یہ کام مکمل ہوگا تو میں اپنے گھر والوں کے ساتھ یہاں پر رہنے کے لیے آ جاؤں گا۔ سلطان نے یہ بات سنی تو وہ کہنے لگے، تم جانتے ہو نا کہ تم ایک پھانسی کے مجرم ہو، تمہیں پھانسی کی سزا سنائی گئی ہے، لہٰذا تمہیں دوبارہ پھانسی پر لٹکایا جائے گا۔ سلطان کے یہ الفاظ سن کر عیار ابن بلال بالکل خاموش ہو گیا اور کہا، جیسا آپ کا حکم، لیکن سلطان معظم اگر دوبارہ مجھے آپ سزائے موت یعنی پھانسی دینا چاہتے ہیں تو میری آخری خواہش بھی پوچھی جائے گی۔ سلطان نے کہا، ہاں تمہاری آخری خواہش ضرور پوچھی جائے گی، بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ اگر تمہاری آخری خواہش جائز ہوئی تو اسے ضرور پورا کیا جائے گا۔ عیار ابن بلال نے کہا، میں کیونکہ ایک اچھے گھرانے سے ہوں، لہٰذا مجھے اعلیٰ نسلی گھوڑوں سے پھانسی لگائی جائے۔ اس زمانے میں پھانسی کے تختے پر چڑھا کر گھوڑوں سے باندھ کر گھوڑوں کو توڑایا جاتا تھا، اس طرح پھانسی کی سزا ہوتی تھی۔ پھر سلطان نے کہا، تمہاری اس آخری خواہش کو ضرور پورا کیا جائے گا۔ مقررہ وقت پر لوگوں کا ایک بڑا ہجوم تھا، اس مجرم کو لایا گیا اور گھوڑوں کو بھی لایا گیا۔ جب قیدی نے گھوڑوں کو دیکھا تو بول اٹھا، سلطان معظم، میں نے آپ سے آخری خواہش کی تھی
کہ مجھے اعلیٰ نسلی گھوڑوں سے پھانسی لگائی جائے۔ سلطان نے کہا ہاں، ہم نے تمہاری خواہش پوری کر دی ہے، یہ دیکھو دونوں گھوڑے تمہارے سامنے کھڑے ہیں۔ تو قیدی نے کہا سلطان معظم، ان میں سے ایک تو نسلی گھوڑا ہے پر ایک نسلی نہیں ہے، لہٰذا میری آخری خواہش مکمل نہیں ہوئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے حیران ہوئے اور گھوڑوں کے مالک کو بلوایا اور پوچھا کیا یہ بات سچ ہے کہ ایک گھوڑا تو اعلیٰ نسلی ہے جبکہ دوسرا گھوڑا نسلی نہیں؟ گھوڑوں کے مالک نے ڈرتے ہوئے جواب دیا بالکل، ایک گھوڑا بالکل اصلی نسل کا ہے لیکن دوسرے گھوڑے میں گدھے کا ملاپ شامل ہے۔ سلطان نے حیران ہو کر اس قیدی سے پوچھا تمہیں کیسے یہ بات پتہ چلی کہ ایک گھوڑا نسلی ہے اور ایک نسلی نہیں ہے؟ قیدی نے کہا سلطان معظم، ایک تو میری آخری خواہش پوری نہیں ہوئی اور دوسرا اگر میں اس کا آپ کو صحیح جواب دوں تو کیا آپ مجھے معاف کر دیں گے؟ سلطان نے کہا ہاں، تمہاری سزائے موت معاف کر دی جائے گی۔ پھر عیار ابن بلال نے کہا جو گھوڑا نسلی ہے وہ بڑے آرام سے کھڑا تھا جبکہ جو گھوڑا گدھے کے ملاپ کا ہے وہ گدھے کی طرح کبھی ادھر ٹانگ مار، کبھی منہ پھیر، کبھی اچھل کود، کبھی بیٹھ جا کر رہا تھا، جس سے مجھے علم ہوا کہ یہ گھوڑا نسلی نہیں ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ قیدی کی دانائی اور سوچ سے بڑا متاثر ہوا اور قیدی کی پھانسی منسوخ کر کے اسے رہا کر دیا۔ سلطان کی بات سن کر عیار ابن بلال ایک بار پھر مسکرایا اور کہنے لگا سلطان معظم، آپ کی بات درست ہے لیکن اتنا قانون میں بھی جانتا ہوں، جب ایک انسان کو پھانسی دی جائے اور وہ اسے پھانسی سے بچ جائے تو اس کو دوبارہ پھانسی نہیں دی جاتی بلکہ اس کو باعزت بری کر دیا جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی میں نے آپ کے حکم کا احترام کیا اور اللہ نے مجھے پھر بچا لیا۔ سلطان معظم، اگر دیکھا جائے تو میں نے ناحق قتل نہیں کیا، میں نے حق پر ہوتے ہوئے قتل کیا اور بہت سے دیگر لوگوں کو بھی اس شخص کی شر سے بچایا تھا۔ خدا کی ذات گواہ ہے کہ میں نے جائیداد کی خاطر اپنے چچا کا قتل نہیں کیا۔ سلطان اس کی ذہانت اور اس کی باتوں کو سن کر بہت متاثر ہوئے اور اس کو معاف کر کے واپس محل لوٹ گئے۔ مزید ایسی سبق آموز واقعات اور کہانیوں کے لیے ہمارے چینل ڈیلی جمیل سیریز کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔